یہ جو ہم نے پڑھا اس میں یہ قابل توجہ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، اس وقت کے جو معاندین تھے، مخالفین تھے، کہ اگر ہم اہل عرب کے دین شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کر لیں تو یک اس ملک سے ہماری مذہبی، سیاسی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور ہمارا حال یہ ہوگا کہ عرب کے سب سے زیادہ بااثر قبیلے کی حیثیت کھو کر اس سرزمین میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ تک باقی نہ رہے گی۔ یہ چونکہ سرداران قریش کی حق دشمنی کا اصل محرک تھا، اصل بات یہ تھی، اور باقی سارے شبہات و اعتراضات جو وہ کر رہے تھے محض بہانے تھے جو وہ عوام کو فریب دینے کے لیے تراشتے تھے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی پر بات ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں فی زمانہ یہی ہوتا رہا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے، اس وجہ پر کام کرنے کے لیے اعتراضات اور شبہات اور جو بھی باتیں بناتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اس کا محرک ہوتا ہے کچھ اور۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی بڑے مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کسی بڑے مقصد پر کام کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں تاکہ اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ کس کا؟ ہمارے کفار مکہ کے جو کفار تھے، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، ان کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ ہماری جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو اقتدار ہے، جو چلت فرت ہے، جو دبدبہ ہے، اصل خطرہ ان کو اس چیز کا تھا۔ باقی جو شبہات وہ کر رہے تھے کہ معجزے لاؤ، یہ کرو، تم نے ہمارے جو دین آبائی ہے اس پر کافی ضرب لگائی ہے، تم نے ہمارے بچوں کو ہم سے کاٹ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چل رہا تھا، وہ تھا ضمنی، وہ تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ہیلا۔ اصل ان کے جو ذہن میں چل رہا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا، یہ نئی تحریک کامیاب ہو گئی تو ہمارا جو اقتدار ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اصل وہ تھا۔ اسی کو علامہ کہتے ہیں، علامہ رضوی، پیڑاں ہور تے فقیاں ہور۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ آج کل بھی جس بھی زمانے میں جب بھی کوئی دین، یعنی اسلام، دین اسلام، اس کو لے کر جو بھی چلا ہے، جو بھی تحریک چلائی ہے، ان کے خلاف بھی وہی ہوتا ہے۔ اصل جو ہے ان سے دشمنی کا جو اصل محرک ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ چیزیں کیا ہے؟ مذہبی، سیاسی، معاشی، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر تو یہ کامیاب ہو گئے تو ہم کہاں جائیں۔ اس کو جو ہے ان کے اس مقصد کو فوت کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف جو ہے ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، ان کے جو ہے وہ اعتراضات کی بوچھاڑ لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ ان مسائل میں الجھیں۔ بھئی تم نے وہ کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کی بات ہے، جب وہ جھوٹے جو نبی اٹھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی نبی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اصل ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ ایک کوئی شخص نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری تحریک تھی۔ انگریز کے جب یہاں انگریز حکومت کرتا تھا تو اس میں ایک شخص کو اٹھایا کہ تم جو ہے وہ دعویٰ کرو نبوت کا، حالانکہ نبوت کو اور سب مانتے تھے کہ بھئی یہ سارا کا سارا ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک، لیکن اصل مقصد تھا مسلمانوں کو اپنا جو اصل مقصد تھا، ہدف ہے، اس مقصد اور ہدف سے نظریں ہٹانے کے لیے، اس مقصد کو نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے، اس مقصد پر دھول جو ہے وہ جمانے کے لیے، تاکہ اس پر دھول آ جائے، یہ دوسرے مسائل میں لگ جائیں اور یہ اپنا اصل مقصد جو ہے بھول جائیں، اور وہ ہوا، اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ایک پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کون سی پارٹی ہے؟ کس کی پارٹی؟ اللہ کی پارٹی، ٹھیک ہے۔ الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، وہ جو آیت ہے کہ اللہ کی پارٹی والے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، حزب ہوتا ہے جماعت، کہ وہی کامیاب ہوں گے۔ اب ان کا مقصد، اللہ کی پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کی بالادستی قائم کرنے کی یہ جد و جہد کریں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں دنیا کی امامت۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اس مقصد کو فوت کرنے کے لیے، اس مقصد کو نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ایک شوشہ اٹھایا ختم نبوت کا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، اس پر رہے گا، اور یہ تو ایک منطقی
منطقی بھی ہے. قرآن جو ہے ہر چیپٹر جو ہے، ہر سورت، ہر پیج ختم نبوت کی جو ہے وہ ثبوت میں کافی ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ ختم نبوت تو ہو چکی، ٹھیک ہے. لیکن ایک مسئلہ تو اٹھایا مارکیٹ میں، لوگوں کے ذہنوں میں اٹھا کہ بھائی ایک شخص نے نبی کا دعویٰ کر لیا اور جو ہے کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے وہ کرے. وہ سارا کا سارا تھا اس ہدف کو، دنیا کی امامت کا جو مقصد تھا اس سے، تاکہ لوگ اس کو بھول کر ان مسائل کے اندر الجھ جائیں اور دنیا میں جو طاغوتی جو قوتیں ہیں وہی راج کرتی رہیں. وہ لوگ وہ جانتے تھے، وہ پوری تحریک، وہ طاغوتی قوتیں اس جو ہے وہ قادیانی کے پیچھے تھی. اس کو استعمال کیا، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور پوری امت جو ہے اس میں لگ گئی. اور مسئلہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس پر کام نہ کیا جاتا. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے، دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں جو بھی. لیکن دنیا میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، دماغ تو ہونا چاہیے. بہرحال لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں جو کسی کو قائل کرتا ہے دلائل کے ذریعے سے یا قوت کے ذریعے سے. ان کے پاس وہ چیزیں تھیں، کچھ لوگ ان کے قائل ہو گئے. اس کا جو ہے محاکمہ کرنا، اس کا پیچھا کرنا، اس کا رد کرنا وہ بھی ضروری تھا. لیکن مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ کفار قریش، کفار مکہ نے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ، جو بیہیو کیا، جو اعتراضات کیے، شبہات اٹھائے، یہ کوشچن کرو، وہ کرو، یہ کرو، تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اپنی اقتدار کا تھا کہ ہم جو قبائلی سسٹم ہے، ہم یہاں پر جو ہے ہمارا سارا سسٹم، اگر تو یہ تحریک کامیاب ہو گئی، لوگ جو ہے ان کے پیچھے ہو رہے تو ہم کہاں جائیں. وہی اس وقت کا مسئلہ تھا کہ امت جو ہے کہ جو ہے وہ اقبال نے جو کہا، علامہ اقبال نے، کہ اب تک شرار آرزو، وہ جو مصرع ہے کہ اس میں جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ راکھ کے وہ نیچے تو دبی ہوئی ہے لیکن چنگاری تو موجود ہے، اس لیے اس کو بجھانے کے لیے جو ہے نئے نئے شبہات چھوڑو تاکہ وہ اس میں الجھیں. اصل جو چنگاری وہ کہیں ابھر نہ پائے. وہ تھی وہ اصل مقصد، وہی کہ ختم نبوت کا مسئلہ چھوڑا اور دنیا کی امامت کا تصور جو ہے بہرحال جو ہے وہ جو ہے بیک فٹ پہ چلا گیا. یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سرداران قریش کی حق دشمنی کا اصل محرک کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سیاسی اور معاشرتی چودراہٹ کا ختم ہونے کا ڈر، خوف. ٹھیک ہے، تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی خاص طور پر جو ہے وہ جو مصرع ہے کہ چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ دو چیزیں جو چلتی رہتی ہیں، ایک طرف سے حق ہے ایک طرف سے باطل ہے. تو دنیا میں دو ہی قوتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی قوت، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اور دوسرا ہے طاغوت کا نظام، چاہے اس کے نام کچھ بھی ہوں. ناموں سے ہم کوئی پریشان نہ ہوں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، یہ تھوڑا صحیح ہے وہ تھوڑا اچھا ہے. ایسا نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں. اور اس پہ کام کرنے کے لیے وہ کوئی بھی اٹھ سکتا ہے طاغوت کی ڈیفینیشن کو پورا کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات؟